بتاؤ کون آپ کے پاس بھیک مانگنے آیا؟ کس نے آپ کے پاس دامن پھیلایا؟ کون ہے گمہریا کا مولوی؟ بتائے مجھ کو کوئی ممبر، بتائے مجھے کوئی مکھیا جی کہ کسی مولوی صاحب نے دامن پھیلایا کہ میں حافظ ہوں، میں مولوی ہوں، میں قاری ہوں، میں مسجد کا امام ہوں، مجھ کو آپ کا پیسہ چاہیے، آپ جیسی بلڈنگ چاہیے، مجھ کو گھر بنانا ہے، مجھ کو کار لینی ہے، مجھ کو موٹر سائیکل خریدنی ہے، میری بیوی اور بال بچے کے ایسے کپڑے چاہیے، ویسے کپڑے چاہیے، بچوں کو یہ کھانا اور پینا چاہیے۔ بتاؤ کسی نے کہا؟ کسی مولوی نے نہیں کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ چلیے آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ چلیے آپ کا وقت ضائع کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ویڈیو شروع کیا جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان لوگوں میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ان لوگوں میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ تاجر ہیں جو اللہ کی ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ خدا ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی تعریف خدا کرے، جن کی تعریف محمد رسول اللہ کریں، جن کی تعریف قرآن اور سنت کرے، تیری میری کی تعریف کی اس کو حاجت نہیں۔ میں اسی لیے علماء برادری سے کہتا ہوں، شان سے جیو، عزت و آبرو، وقار و اعتبار کا مالک خالق کائنات ہے، دنیا کے طاقتور لوگ نہیں ہیں۔ یہ دنیا کل بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، لیکن جو وقار سے جیا، جو عزت سے جیا، جو شرافت سے جیا، جو انسانیت سے جیا، جو پیار بانٹ کے جیا، جو شفقت کے ساتھ جیا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت کا مظاہرہ کیا، مر کر کے بھی اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ اور فرعون آئے اور حامان آئے اور شداد آئے اور نمرود آئے، چلے گئے، دنیا آج بھی کہتی ہے کہ یہ مغرور اور متکبر، ظالم، جابر، فاسق، فاجر، خاطئ، مجرم، قاتل، زانی، عیاش، فحاش، یہ دنیا کے لٹیرے، چور اور اچکے، بے ایمان، یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، نام آج لیا جاتا ہے تو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آؤ ہم اور آپ پہلی بات، میں بات کو سمیٹتا ہوں، پہلی بات، ایسے علماء جو آپ کے گاؤں، اور ایکو بند کرو یار، کون ہے آپریٹر؟ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے مائک آپریٹر، مائک ٹھیک کرو آ کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ کو ایسے علماء کو چن کر کے، ایسے حفاظ کو چن کر کے، ایسے ائمہ کو چن کر کے ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے۔ جو ہوا سو ہوا، اللہ معاف فرمائے۔ آپ کو اور ہم کو ایسے علماء کی، ایسے طلباء کی، اور مدرسے میں پڑھنے والے ایسے بچوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات اسی سے متصل، آواز صاف کرو بھائی، یہیں بیٹھو، تم کہاں بھاگ جاتے ہو؟ بیٹھو یہیں کرسی پہ، یہ لیرو کو بیٹھا دیا ہے، تم خود بھاگ گئے، بیٹھو، آواز کو صحیح رکھو۔ اسی سے متصل میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کے نام سے جس نے کائنات کی تخلیق کی پیدا کیا۔ اس لیے تعلیم اور تربیت ہماری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، تربیت اور اس کی کوشش کریں۔ ہم نے حدیث پڑھی، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو ادب و اخلاق کے مقابلے میں
کوئی بہترین ہدیہ اور تحفہ پیش نہیں کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کوئی ہدیہ دیں، کوئی گفٹ دیں، کوئی تحفہ دیں، اور دنیا کے ساتھ مرنے کے بعد یہ ہدیہ اور تحفہ آپ کے لیے قبر میں بھی کام آتا رہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بال بچوں کو ادب اور تعلیم اور تربیت کا ہدیہ پیش کریں۔ آپ کو چاہیے کہ بیٹوں کو بھی تعلیم دلوائیں، بیٹیوں کو بھی تعلیم دلوائیں، اور جہاں تعلیم کی بات آتی ہے وہیں یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسی تعلیم مقصود ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من ادب حسن، حسن ادب کی تعلیم دینا۔ حسن ادب، میں نے شروع میں اسی کو ڈسپلین اور تہذیب کہا تھا۔ اچھے آداب سکھائیے اپنے بال بچوں کو، بولنے کے ڈھنگ سکھائیے بال بچوں کو، ملنے جلنے کے طریقے بتائیے بال بچوں کو۔ آج کل ہمارے بچے اور ہماری بیٹیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ سماج میں بے چینی کا عالم ہے۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں 10 سال کی، 12 سال کی بچیوں کے بارے میں ایسے واردات اور ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ 15 سال 14 سال کے لڑکوں کے بارے میں ایسی خبریں آتی ہیں کہ دل پھٹ کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے نمبر 1، بلا ضرورت اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل مت دیجیے، اور اگر ضرورت کے مطابق بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں تو اس کی نگرانی بھی کیجیے۔ نمبر 2، صبح اور شام بچوں کے ساتھ بیٹھیے، ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیے۔ باپ اور ماں دونوں ایک دسترخوان پہ بیٹھیں، بیٹے اور بیٹی کو بھی بیٹھائیں، ایک ساتھ کھانا کھائیں۔ اگر ایک گھر میں رہتے ہیں، شوہر اور بیوی ایک جگہ ہیں، بال بچے آپ کے گھر میں، دن میں بچے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ایک ساتھ کھانا کھائیے۔ ہمارے سماج میں یہ رواج ہے عورتوں کے یہاں کہ عورتیں کھانا پکائیں گی اور سارا کھانا پہلے بچوں کو کھلا دیں گی، پھر مرد کو کھلا دیں گی، اور یہ سب بھی ایسا اس طرح سے کھا لے گا کہ برتن میں کیا بچا نہیں بچا، عورت کو، بیوی کو، گھر کی خاتون کو کیا بچا نہیں بچا، کھا کے چٹ کر جائے گا، باہر چلا جائے گا۔ وہ بیچاری تو بڑی صبر کے ساتھ پکاتی ہے، کھلا دیتی ہے، بولتی بھی نہیں کہ کیا بچا نہیں بچا۔ تو یہ رواج ہے کہ وہ بعد میں کھاتی ہیں، اکیلے کھاتی ہیں، چپ چاپ جو بچ گیا کھا لیتی ہیں، یہ غلط ہے۔ اس رواج کو توڑیے۔ اس میں بچہ الگ ہے، شوہر الگ ہے، بیوی الگ ہے۔ کوشش کیجئے کہ کم سے کم کھانا تو ایک دسترخوان پہ کھائیں، تاکہ کم سے کم محبت بھی بڑھے، آپس میں بال بچوں کی نگرانی بھی ہو جائے، دسترخوان پہ کچھ مذاکرہ بھی ہو جائے، نگرانی بھی ہو جائے، اور ایک ساتھ کھانا کھائیں تو کھانے میں برکت بھی آئے۔ یہ رواج دینے کی کوشش کیجئے۔ 2 باتیں کہیں، موبائل پہ کنٹرول کیجئے، بلا ضرورت موبائل کا استعمال نہ کرنے دیجئے، بچوں کی نگرانی کریے۔ دوسری بات کہی کہ ایک ساتھ کھانا کھانے کا معمول بنائیے۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے، شوہر بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھائے، بال بچے بھی کھانا کھائیں، اس میں کیا کون سے عیب کی بات ہے؟ ارے عیب کی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ عبد الرحمن کی بیٹی کے ساتھ مارکیٹ میں جا کر کے گپ کرے اور ہوٹل میں جا کر کے مٹر گشتی کرے، یہ عیب کی بات ہے؟ میاں بیوی اگر دسترخوان پہ بال بچوں کو لے کے کھانا کھائیں، کون سی عیب کی بات؟ دیہاتوں میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو نمبر 2، ایک ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھائیے، تاکہ محبت بھی بڑھے، آپس میں بچوں کے ساتھ مذاکرہ بھی ہو جائے۔ نمبر 3، مردوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کریں۔ آپ باہر کماتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جو عورت آپ کے گھر میں ہیں وہ آپ کی زوجہ ہیں، رفیقہ ہیں، شریک حیات ہیں۔ آپ نے انہیں ان کے باپ اور ماں کے یہاں سے لایا ہے، آپ کی یہ محبت کی محتاج ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے۔
ڈانٹیے مت، ڈپٹیے مت۔ خبریں ایسی ایسی آتی ہیں کہ ایک ایک شوہر غصے میں اپنی بیوی کے بال پکڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کے مارتا ہے، پٹھا لے کے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے دیتا ہے۔ اور یہ دلی رہنے والا، ممبئی، پنجاب، ہریانہ، بنگلور، گجرات، پونے، مہاراشٹر، آندھرا، کرناٹکا، تمل ناڈو، کیرلا، یہاں رہنے والا، پیسے کمانے والا تو تھوڑی تھوڑی بات پہ بیویوں کو طلاق دے دیتا ہے، اور پھر مسائل الٹ پلٹ کر کے مفتی صاحب کے پاس آتا ہے۔ طلاق ابغض المباحات ہے، حلال چیزوں میں بدترین چیز ہے، اس سے بچیے اور سماج کو بچائیے۔ حالانکہ ایسا طبقہ بہت مختصر ہے، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر بھی پابندی لگائیں۔ اچھا، عورتوں سے درخواست ہے کہ آپ شوہر کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، یہ سمجھیں کہ وہ آپ کے گھر کا سربراہ ہے، آپ کے گھر کا نگراں ہے، امور خانہ داری کی ضروریات کی وہ تکمیل کرتا ہے، اس کے ساتھ رعایت کریں، شوہر سے محبت رکھیں، شوہر کی کمی کوتاہی کو درگزر کریں، پیار و محبت کے ساتھ جینے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آخر میں آپ حضرات کے بیچ یہ چند باتیں کہتے ہوئے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج ایک چیز یہاں محسوس ہوئی۔ میں جب یہاں گاؤں میں آیا، یہاں جلسہ گاہ آنے سے پہلے ایک 20 منٹ مجھے گاؤں میں گھومنے کا، پھرنے کا موقع ملا، تو مجھے محسوس ہوا کہ گندگیاں کافی ہیں ہر جگہ گندگی، آپ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ مسجد کے بغل میں، گھر کے بغل میں، چوک کے بغل میں، چوراہے کے بغل میں، دروازے کے بغل میں، آپ جائیے نا، آپ جائیے، غیروں کے محلے جائیے۔ ہمارا ملک ہندو مسلمان سب کا مشترکہ، سب کی تہذیب کے ساتھ آباد ہے۔ آپ غیروں کے یہاں گھر دیکھ کے آئیے، ان کے دروازے نہیں ہیں، ان کے گھر نہیں ہیں، ان کے آنگن نہیں ہیں، ان کی مندر نہیں ہے، ان کے چوک چوراہے نہیں ہیں۔ آپ کل چلے جائیے گا ارریہ، جا کے دیکھ کے آئیے۔ تہذیب والی قوم تو ہم ہیں، نظافت والی قوم تو ہم ہیں۔ النظافت نصف الایمان، صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان کہا گیا۔ مکھی بھن بھن کر رہی ہے، کتے لڑائی کر رہے ہیں، پانی کسی کا، کسی کے گھر، کسی کے آنگن، کسی کے دروازے پہ بہ رہا ہے۔ اور ایک بیماری تو بڑی پرانی ہمارے علاقے میں، وہ آپ کے ہی گاؤں میں نہیں، ہر جگہ، عورت چھوٹے بچے کا پخانہ گھاس میں سمیٹ کے لائے گی، دروازے پہ پھینک دے گی۔ صحیح ہے نا؟ ارے بولیے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ ارے بھائی بات ہے کہ نہیں صحیح ہے نا؟ کتنی گندی بات ہے یہ، کہاں پھینکنا چاہیے؟ پہلی بات تو ہے کہ بچے کو پخانہ پیشاب بیت الخلا میں کروانا چاہیے۔ اگر جو بچہ گود میں کر رہا ہے اتنا معصوم ہے تو یہ تو مجبوری ہے، لیکن اگر بچہ کر رہا ہے، پخانہ پیشاب کر سکتا ہے، تو ان کو تو بیت الخلا میں کرانا چاہیے۔ بیچ آنگن میں کرائیں گے، دروازے پہ کرائیں گے، اور اس کو جمع کر کے پھینک دیں گی، اور کتا لڑائی کرے گا اور گندگی مہکے گی۔ بچائیے، صاف ستھرا رہیے۔ عورتوں سے بھی کہیں گے 1000 مارکیٹ کی کریم لا کے چہرے پہ لگا کے چمک لو اور باہر میں جا کے مٹر گشتی کر کے آؤ، یہ تو تم کو اچھا لگتا ہے، لیکن تمہارے گھر کے چاروں بغل اور مشین اور ٹیوب ویل کے چاروں بغل گندگی کے انبار لگتے ہیں۔ تمہاری اس گندگی کے لیے تمہارے وہ کریم اور وہ صفائی اور وہ ستھرائی، وہ 10,000 کے کپڑے اور وہ جوڑے اور وہ سیٹ اور باہر کا یہ سفر، سب پہ لعنت ہے۔ جسم کو بھی صاف رکھنا،
گھر کو بھی صاف رکھنا، ارد گرد کو بھی صاف رکھنا، مسجد کے اغل بغل کو بھی صاف رکھنا، اور جہاں نہانا دھونا ہو وہاں بھی صاف رکھنا۔ صفائی اور ستھرائی ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ آئیے ہم اور آپ طے کریں کہ انشاءاللہ سماج کو صاف رکھیں گے، انشاءاللہ محلے کو صاف رکھیں گے، گھر آنگن کو صاف رکھیں گے، انشاءاللہ مسجد محلے کو صاف رکھیں گے، اور اپنے سماج سے صفائی کا پیغام دیں گے۔ اور آج انشاءاللہ آپ اور ہم اپنے گھر، سارے لوگ اگر اپنے گھر کے سامنے کی سڑک کو صاف کر لیں تو بتاؤ بابا پوری سڑک صاف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اپنا پانی اپنے گھر میں نکالیں، اپنے کھیت میں لے جائیں، اپنے گڈھے میں لے جائیں، کسی دوسرے کو پریشان نہ کریں۔ اللہ ہم سب کی رعایت اور حفاظت فرمائے، آمین۔ آج کے اس جلسے کو بے حد قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں، جہیز اور تلک اور نشے پہ مجھے آج تقریر نہیں کرنی، میرے پاس اب کافی وقت ہو چکا۔ دیگر ہمارے بزرگ علماء رفقا یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ آپ سے مخاطب ہوں گے اور باتیں کریں گے۔ اتنی سی بات کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں کہ علماء اور حفاظ کی قدر کیجئے، طلباء کی قدر کیجئے، ان کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کیجئے، گھروں کو پاک اور صاف رکھیے، تعلیم کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیے، حیا کی چادر کو اپنے سر پہ، حیا کی اور عصمت کے دوپٹے کو، اپنے آنچل کو اپنے سر پہ رکھیے، اور اچھے مومن بن کے اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب مفتی اطہر القاسمی صاحب۔ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے۔ آئیے حضرات، ان کے جانے کے بعد اب میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں اپنے علاقے کے بہترین نعت خواں جناب قاری دانش قمر صاحب کو آواز دوں کہ آپ تشریف لاویں اس شعر کے ساتھ کہ سوئے تقدیر جگاؤ تو ذرا جی پہلے، نعت سرکار سناؤ تو ذرا جی پہلے۔ مائک پر جناب قاری دانش قمر کمہریہ۔ مناظر بدھی، آپ جہاں کہیں بھی ہیں کیمرہ کے پاس آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مختصر سی نعت سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ کہاں میں